بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کے آداب۔ مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس عمل کی ابتدا کریں۔ پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لی جائے۔ بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے۔ جماع یعنی ہم بستری کے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کریں، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ رکھیں۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھیں بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور اپنی بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ہم بستری سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جائے جس طرح چوپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغامبر ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پیغامبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوسہ اور گفتگو۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 باتیں مرد کے عجز اور عدم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا متمنی ہو اور وہ نام و نسب بتلانے سے پہلے ہی جدا ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعلیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس کر دے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے، ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ 3 راتوں میں جمع کرنا مکروہ ہے۔ مہینے کی پہلی رات، آخری رات اور 15ویں رات میں کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان میں موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں صحبت کو مستحب قرار دیتے ہیں، کیونکہ مدرجہ ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعہ کے دن غسل کرے اور غسل کرائے اور غسل کرے۔ انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تشنا رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فراغت حاصل کر لے تو اس کی حیائے ضرورت کے اظہار سے مانے رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ تعداد 4 ہو سکتی ہے، اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی، لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت کی عفت اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایام حیض میں وطی نہیں کرنی چاہیے۔ نصائے قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے
کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے اولاد کوڑھی پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پاخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں۔ حیض کے دنوں میں صحبت کی حرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پاخانے کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے، اس لیے اس کی حرکت حالت حیض میں صحبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو اپنے خط میں جس طرح ہو کر چاہو آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے چاہو صحبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے صحبت کرو۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نکلوا دے اور مقام صحبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے۔ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھے رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لیں، اور اگر احتلام ہو گیا ہو تو مجامعت سے پہلے پیشاب کر لیں اور شرمگاہ پر پانی ڈال لیں۔ رات کے ابتدائی حصے میں صحبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سونا ہوگا۔ اگر جماع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لیں، یہ عمل سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ شخص وضو کر لے۔ اس سلسلے میں رخصت کی روایات بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے۔ لیٹنے سے قبل بستر جھٹک لے یا ہاتھ وغیرہ پھیر کر صاف کر لیں، اس لیے کہ اسے کیا پتہ اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چیز گر گئی ہے۔ جنابت کی حالت میں سر کے بال کٹوانا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن تراشنا، پچنے لگوانا وغیرہ مناسب نہیں، کیونکہ قیامت کے دن بدن کے تمام اجزاء اس کے پاس آئیں گے۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اجزائے بدن ناپاکی کی حالت میں آ کر ملے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے بال اپنی ناپاکی پر احتجاج کریں گے۔ جماع کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عزل نہ کریں، یعنی فرج سے باہر انزال نہ کریں، بلکہ کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں اپنا پانی پہنچائیں۔ عزل سے خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جتنے انسان باری تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہیں وہ ہر حالت میں پیدا ہوں گے۔